بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو مکمل جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، خاص طور پر صرف ظاہر کی بنیاد پر اس کے متعلق کوئی پختہ رائے قائم نہیں کر سکتا۔ چہروں کے پیچھے بھی چہرے چھپے ہوتے ہیں، باطن کی پرکھ کوئی نہیں کر سکتا۔ واحد اللہ کی ذات ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے باخبر ہے، مگر انسان ایک دوسرے کے ظاہر کو جانتے ہیں، اندر سے کوئی کسی کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کم عقلی کی بنیادوں پر اوروں کو جاننے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ظاہر کو بنیاد بنا کر ان کے کردار کا اندازہ لگا لیا کرتا تھا۔ میری نظر میں وہی شخص پارسا تھا جس کا ظاہر خوبصورت ہو، نیک ہو، مگر زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آیا جب مجھ پر یہ عقیدہ ہوا کہ باطن کی پارسائی ہی اصل پرہیزگاری ہے۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ماں نے ساری جوانی فیشن کی آڑ میں برباد کر دی اور پھر ایک دن اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ میرا باپ اس عمر میں بھی ہیرا منڈی جاتا تھا اور اپنا سارا پیسہ وہیں رقاصاؤں میں لٹا کر آ جاتا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر کا ایسا ماحول ہونے کے باوجود میں نے کوئی ایسا اثر قبول نہ کیا تھا۔ میری زندگی صاف ستھری گزر رہی تھی، نہ مجھے ماں کی طرح شوخیوں اور ہنسی مذاق کی عادت تھی، نہ باپ کی طرح عورتوں کا دل دادا تھا، بلکہ محلے کی مسجد کے امام صاحب کی عادات بہت پسند آ جانے کی وجہ سے میں سارا دن مسجد میں گزارتا تھا اور امام صاحب کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے وہیں مسجد میں ہی دن گزارنا شروع کر دیا اور نماز قرآن کی تعلیم دی۔ جب قرآن ختم ہوا تو مجھے حفظ کرنے کا شوق ہو گیا اور اپنے اسی شوق میں 2 سال کے اندر میں نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ میرے باپ کو ہیرا منڈی جا کر ہی سکون نصیب ہوتا تھا، جب تک وہ وہاں نہ جاتے ان کا دل قرار نہ پکڑتا، اور میں تھا جس کو تلاوت کلام پاک میں ہی سکون میسر آ جاتا تھا۔ میں نے اسکول کی پڑھائی مکمل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی سی نوکری پر لگ گیا، مگر میں نے اس دوران کبھی نماز اور قرآن میں غفلت نہیں برتی تھی۔ مگر میرے پورا وقت دینے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود میرے امام صاحب ہر وقت کہتے تھے کہ میرا علم مجھے عمل کا تابع نہیں کر رہا، میں قرآن کے الفاظ کے مفہوم کو سمجھ کر یاد نہیں کرتا، اسی لیے مجھے ہر کسی پر بیجا تنقید کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی، کیونکہ مجھ میں ایک برائی بہت زیادہ تھی کہ میں دوسروں کو ہمیشہ منفی نظریے سے دیکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھ جتنا نیک اور پارسا نہیں ہے۔ شاید مجھ میں یہ برائی میرے والدین کی طرف سے ملی تھی کہ میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا اور اپنے آپ میں ہی پرہیزگار بنا پھرتا۔ میں خود کو بدلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اپنی عادتوں کو بدلنا چاہتا تھا، اور میری کوشش کرنے سے پہلے ہی میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے اندر کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ میری نوکری ہوتے ہوئے میرے باپ کو میری شادی کا شوق ہونے لگا۔ مجھے بھی کوئی انکار نہیں تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بہت نیک اور پرہیزگار ہو، جس میں آج کے دور کی کوئی برائی نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے ایسی لڑکی کی دعائیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا میری نسل دین پر چلنے والی ہو، اپنے خاندان کے لوگوں کی طرح گناہوں کی ڈھیر نہ جمع کرتی ہو۔ مگر میرے باپ نے جب میرا رشتہ طے کیا تو میں لڑکی کے بارے میں سب جان کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرے باپ نے میرے لیے ہیرا منڈی میں رہنے والی ایک رقاصہ لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ لڑکی میرے باپ کی پرانی معشوقہ کی بیٹی تھی اور اس کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ اس لڑکی کی ماں کے ساتھ اب تک میرے باپ کا دوستانہ تعلق تھا اور اپنی پوری جوانی وہ اس عورت کے رقص پر دل و جان سے فریفتہ ہوتے گزار چکے تھے۔ میں نے اپنے باپ کی بات سن کر گھر میں شور مچا دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے لیے صاف انکار کر دیا اور اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میں نے ساری زندگی پاک زندگی گزاری ہے۔ اب ایک بد کردار اور رقاصہ عورت سے شادی کر کے میں اپنی دنیا و آخرت کا نقصان نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی میں اپنی نسلوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ میرے صاف انکار کرنے کے باوجود میرا باپ اپنی ضد پر قائم رہا اور بولا کہ میری شادی ہوگی تو صرف اسی لڑکی کے ساتھ، ورنہ وہ اس لڑکی کے علاوہ میری زندگی میں کسی کو نہیں آنے دے گا۔ میں اپنے باپ سے جھگڑنے لگا کہ مجھ جیسے شریف اور پرہیزگار انسان کا اس طوائفہ کی بیٹی سے کیا جوڑ بن سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے اس لڑکی کے جائز ہونے کا بھی یقین نہیں تھا اور میں کسی ناجائز رقاصہ کو اپنے نکاح میں کبھی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مگر میرے باپ نے میری مرضی کو پس پشت پھینک دیا اور جلد از جلد میرا نکاح طے کر دیا۔ میں سمجھانے
کی کوشش کرتا رہا مگر میرے باپ نے آخر وقت تک اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ آخر میرے باپ نے اپنی ضد پوری کی اور جمعے کی نماز کے بعد میرا نکاح اس شیزہ نامی لڑکی سے ہو گیا اور وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ نکاح کے دوران بھی میرے تیور بگڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ مہمان بھی اس بات کو نوٹ کرنے لگے تھے کہ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ میرے باپ کے جاننے والے حیران ہو رہے تھے کہ میرے باپ نے ایک رقاصہ کو اپنے حافظ بیٹے کے لیے کیوں چن لیا تھا۔ میرا باپ اس بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسوس کر رہا تھا، جبکہ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اس بات پر ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ میری بیوی ایک رقاصہ ہے، دوسروں کے دل لبھانے والی ہے، اور میں پورا دن مہمانوں سے نظریں چراتا رہا اور دل ہی دل میں اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا اور اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ جو ہی رات ہوئی میں غصے سے بھرا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دلہن بنی سجی سنوری سی لڑکی میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو میں بھی جامد ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی تھیں اور جلد بالکل دودھ جیسی شفاف تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹکا اور تنفر سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانا شروع کر دی اور اسے کہا کہ اگر وہ کسی خوش فہمی میں ہے کہ مجھ جیسا باکردار اور شریف مرد جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اپنی ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئے۔ وہ میرے پیروں کی خاک برابر بھی نہ تھی۔ اس کا حسن بھی ہلکے کردار کے مردوں کو ہی لبھا سکتا ہے، جبکہ میرے جیسا مضبوط کردار کا مرد اس کے حسن کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ میں نے ایسی باتیں کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان مردوں میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ میری بیوی مجھے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب میں نے اس پر اپنا اثر نہ دیکھا تو میرے اندر کا مرد بکھر گیا۔ میری مردانہ انا پر یہ بہت بڑی چوٹ تھی کہ میں اس لڑکی کو زیر نہیں کر پا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ڈر جائے اور یہ بات مان لے کہ اس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ نیچ ساتھ ہے۔ اس رات میں نے اپنی مردانہ انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ درندگی بھری حرکت کی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں پوری رات اپنی بیوی پر ظلم کرتا رہا اور خود کو مرد ثابت کرتا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ظلم کا شکار کر کے اسی رسی سے باندھا اور کسی کراہت زدہ چیز کی طرح دور پٹخ دیا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ نہ جانے کیوں میرے دل کو قرآن نے بھی نرم نہیں کیا تھا، کیونکہ قرآن کو میں نے صرف سبق کی طرح دہرایا تھا اور آنے اندر کی سیاہی کبھی ختم ہونے نہیں دی تھی۔ میں نے کبھی قرآن کو اس کے معنی و مفہوم سمیت اپنے دل میں اتارا ہی نہیں تھا، اور جب انسان کے اندر ریاکاری آ جائے تو اس کی عبادتیں بھی ضائع جاتی ہیں۔ میرے اندر بھی ریاکاری تھی۔ میں شاید صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنا ہوا تھا۔ جب لوگ مجھ سے مل کر مجھ پر رشک کرتے کہ آوارہ باپ کا اتنا نیک اور شریف بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، لوگ مجھ سے ملنے آتے اور اپنی اولادوں کو میری مثالیں دیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں میرے اندر غرور پیدا کر گئی تھی۔ اسی لیے میرے اندر ریاکاری نے جنم لیا تھا۔ میں فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت میں حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو بے اختیار اپنے پہلو میں نظر ڈالی۔ سامنے کے منظر پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میری بیوی جاگی ہوئی تھی اور رسیوں میں جکڑی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی، اور جو حرکت وہ کر رہی تھی اس نے مجھے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا، اور میں اتنا شرمندہ ہوا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ کتنی دیر روتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا آپ نیچ لگ رہا تھا۔ مجھے امام صاحب کی وہ بات شدت سے یاد آئی کہ تم چاہے عمر بھر دن رات اور ہر لمحہ عبادت کرتے رہو، مگر جب تک تم ایک باعمل حافظ نہیں بن جاتے تم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ میں بھی اللہ کا کلام سے روشنی حاصل نہیں کر سکا تھا، نہ اس روشنی کو دل میں اتار سکا تھا۔ میں دن نکل آنے تک رو رو کر پاگل ہونے لگا، اور میری بیوی خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور شرمندگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کو رسیوں سے آزاد کیا اور ایک طرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر مجھے اپنے الفاظ یاد آئے تو میں زمین میں گڑ گیا اور اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ خفت و شرمندگی سے میری حالت اس انسان جیسی تھی جو ساری عمر صحرا کو سرسبز جنت سمجھتا رہا اور پھر اسے کوئی پکڑ کر سرسبز علاقوں میں لے جا کر جنت کا مطلب بتا دے۔ میری بھی عمر بھر کی ریاضت ضائع گئی تھی۔ میں جو حرکت کر بیٹھا تھا اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ مجھے رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا دل یہ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اگر اس نے اللہ کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر دیا تو مجھے کون بچا سکے گا۔ مجھے اب اللہ کا ڈر ستا رہا تھا۔
اب مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر اللہ کو میری یہ حرکت بری لگ گئی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے نزدیک میرے جیسا مرد ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ میں سارا دن اپنی بیوی کے سامنے نہیں گیا، اور جب میں اپنے باپ کے سامنے گیا تو وہ مجھے پکڑ کر مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ کوئی نہایت حسین اور جوان عورت آئی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہوئی گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میرے باپ نے اسے میرا تعارف کروایا کہ وہ میری بیوی کی سگی خالہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ منتوں کے بعد میرے باپ نے اس کی ملاقات مجھ سے کروانے کے لیے حامی بھری تھی۔ اس پر وہ عورت بولی کہ میں جانتی ہوں تم بہت نیک اور شریف مرد ہو، اور مجھ جیسی عورت سے ملنا تو کیا مجھ پر نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتے ہو، مگر میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں۔ میں اپنی بہن کی بیٹی کا نصیب دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بہن کی بیٹی کا نصیب اس کے جیسا ہے یا اس سے الگ۔ میں اس عورت کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس پر وہ مجھے اس لڑکی کی ماں کی داستان سنانے لگی، جسے سن کر اس بات پر مجھے واقعی جھٹکا لگا تھا، اور مجھے لگا مجھ سے کہیں اونچا درجہ اس عورت کا ہے جو بے سبب ایک رقاصہ تھی، مگر اس کا دل اللہ کے لیے بہت قریب تھا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری ماں روشن آرا ہیرا منڈی کی نائکہ تھی، اور اپنی پوری جوانی اس نے عورتوں کے رقص کے لیے پیش کیا تھا، مگر اس نے اپنے کاروبار کا ایک اصول رکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی لڑکیوں کے وجود کسی مرد کے حوالے نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف رقص تک اپنا کاروبار محدود کیا ہوا تھا۔ حالانکہ اسے کئی بار کروڑوں کی آفر آئی تھی، مگر روشن آرا بائی نے اپنا بنایا یہ اصول کبھی نہیں توڑا تھا، اور لڑکیوں کی عزت پر بات نہیں آنے دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کر لینے سے وہ کوئی پاک باز یا نیک نہیں بن جائے گی۔ وہ جو رقص کرواتی رہتی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر وہ نہ رقص کی محفلیں چھوڑ پاتی، نہ کبھی اس نے عیاش مردوں کی راتوں کو رنگین کرنے کا سامان کیا تھا۔ حالانکہ ان کے کاروبار اور کوٹھی کو ہیرا منڈی کہا جاتا تھا، اور اس بات پر کئی بار عیاش مرد اس سے الجھ جاتے تھے، مگر میری بیوی کی نانی نے کبھی کسی کی نہیں سنی تھی۔ میری بہن جہاں آرا یعنی میری ساس جوان ہوئی تو اس پر جوانی اور حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ اس نے جب رقص سیکھ کر پہلی بار محفل میں قدم رکھا تو کئی مرد اپنا دلہار بیٹھے تھے اور اس کے طلبگار ہو بیٹھے تھے۔ اس پر اربوں پیسہ لگانے کو بھی تیار ہو بیٹھے، اور کچھ مرد تو ہمیشہ کے لیے عزت سے اپنانے کا بھی کہہ رہے تھے، جن میں میرا باپ بھی شامل تھا، مگر میری ساس کی ماں ہے اس بار بھی سب کو انکار کیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجبوراً سب کو رقص دیکھنا پڑا، اور میری ساس کا رقص دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے مرد آتے تھے اور لاکھوں پیسہ اڑاتے تھے۔ زندگی اپنے معمولات کے مطابق چل رہی تھی جب میری ساس کو پہلی بار ہیرا منڈی آنے والا ایک امیر لڑکا بہت پسند آ گیا۔ وہ لڑکا بھی میری ساس پر دل و جان سے فریفتہ تھا۔ وہ روزانہ رقص دیکھنے آتا تھا اور میری ساس کے رقص کے بعد پلٹ کر پردے میں گم ہو جانے تک دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہونے اور اس دن کا رقص پیش کرنے نہ آ سکی، تو اس روز وہ لڑکا میری ساس کی جھلک دیکھنے کے لیے کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا، اور پھر 2-3 دن تک جب میری ساس ٹھیک نہ ہوئی تو انہیں دیکھنے کے لیے اس لڑکی کی پوری حالت بری طرح بکھرنے لگی۔ اس نے میری ساس کی ماں کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ کسی طرح جہارا کی جھلک دیکھنے دیں تاکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو بحال کر سکے۔ دوسری جانب میری ساس یعنی جہارا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بھی اس لڑکے کو یاد کرنے لگی، اس سے ملنے کو تڑپ رہی تھی۔ جب کچھ دن بعد اس کا سامنا ہوا تو وہ لڑکا بے چین حالت لیے کھڑا تھا۔ میری ساس اسے دیکھ کر ہک دک رہ گئی۔ تب اس لڑکے نے بہت بےتابی سے میری ساس کو اپنے ساتھ شادی کرنے کا کہا۔ وہ التجا کر رہا تھا کہ وہ جہارا کے بغیر نہیں جی پائے گا، اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ واقعی مر جائے گا۔ میری ساس بھی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور اپنی ماں کو منانے لگی۔ دونوں نے کتنے ہی روز التجا اور روتے دھوتے گزار دیے، اور جب میری ساس بھی اس لڑکے کے لیے تڑپ تڑپ کر پاگل ہونے لگی تو اس کی ماں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے اور شرط رکھی کہ میری ساس اپنا یہ کام چھوڑے گی، رقص جاری رہے گا۔ وہ لڑکا ہر شرط ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا سادگی اور خاموشی سے نکاح کر دیا گیا، اور اس کے بعد میری ساس کو اس کا چھپا ہوا شوہر ملنے آتا رہا، مگر لوگوں کے سامنے اس کا نکاح کبھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اسی دوران میری ساس کو ماں بننے کی خبر ملی۔ روشن آرا اس اطلاع پر گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان کا کاروبار بند ہونے والا تھا، مگر وہ بچہ ضائع کرنے کا گناہ نہیں کر پائی۔ میری ساس بہت خوش تھی، جبکہ کوٹھے پر آنے والے لوگ جہارا کا رقص دیکھنے کے لیے
पागल होने लगे और रोशन भाई को बुरा भला कहने लगे, जबकि जहां परेशान थी कि उसका शौहर जब से बाप की बनने की इतला सुनकर गया था वो वापस उससे मिलने नहीं आया था। ऐसे मौके पर रोती धोती जहां को मेरे बाप ने देख लिया और सारी बात जान ली। मेरे बाप ने एक सच्चे आशिक का सबूत देते हुए इस लड़के के बारे में सब मालूमात इकट्ठी की और सच जानकर उनके सर पर धमाका हुआ था। वो अमीर ज़्यादा लड़का अपने ख़ानदान की किसी लड़की से शादी कर चुका था और जहारा से किनारा कशी कर चुका था। जहारा उस कदम पर साकित रह गई थी। उस लड़की ने जहारा को तलाक दे दी और कमशुदा जहारा ने एक निहायत खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। जन्म देते ही माँ से साफ अल्फाज में कह दिया कि वो अपनी बेटी को खलीस मर्दों के सामने कभी नहीं आने देगी। मगर ज़िंदगी ने इसे मोहलत न दी और वो शीजा को जन्म देते ही जहाँ से चल बसी और जाते जाते अपनी बहन यानी उस औरत लक्ष्मी को उसने बेटे की अच्छी तरबियत करने और हवेस परिस्तों की निगाह से बचाकर रखने का वादा लिया था और उसके नसीब के लिए दुआ की थी कि वो बहुत नेक हो, परहेजगार हो, किसी रकासा पर मर मिटने वाला ना हो बल्कि इज्जत देने वाला हो। वो हीरा मंडी में रकासा बनकर मैंने अपनी बहन की बेटी की ऐसी तरबियत की कि लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। उसकी बेटी को शुरू से बापर्दा और कुरान की तफसीर का हाफजा बनाया, अपने वादे के निभाने की पूरी कोशिश की और मेरे बाप ने उस बच्ची के जवान होने तक उन माँ बेटी का राज रखा था और लक्ष्मी से वादा किया था कि जहारा की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा और उसकी बेटी को एक बाकिरदार लड़के से ब्याह कर इज़्ज़त भरी ज़िंदगी देने का अपना वादा पूरी तरह निभाया था। मेरी खाला साथ सब बताकर अपनी भीगी आंखें साफ करने लगी, जबकि मैं साकित सा बैठा हुआ था, क्योंकि मुझ जैसे शरीफ मर्द ने उनकी बहन की बेटी का नसीब उनसे भी बदतर बना दिया था और अपने बाप की नेकी को भी ज़ाया कर दिया था। मुझे बेख्तियार पहली सुबह का वो मंजर याद आने लगा जब मेरी बीवी रस्सियों में जकड़ी हुई बैठकर निहायत मुश्किल से नमाज अदा कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। मेरा दिल अपने जुल्म पर साकित हो चुका था, जबकि मेरा बाप फ़ख्र से मेरी खाला सास को बता रहा था कि उनका बेटा कोई आम लड़का नहीं है, वो बहुत शरीफ है और उनकी बेटी को हमेशा इज़्ज़त देगा और लोगों से भी इज़्ज़त दिलवाएगा। मैं अपने बाप के अल्फाज पर शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मेरी खाला सास मेरे बाप की दी गारंटी पर खुश होकर बोली कि आज मैंने एक बहन होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। मेरी बहन की रूह को सुकून मिल गया होगा। अब उसकी बेटी तुम दोनों के हवाले हुई। मैं कभी कभी लोगों से छुप कर मिलने आती रहूँगी। ये कहते हुए मेरी खाला सास ने मेरे हाथ पर सलामी के तौर पर कुछ पैसे रखे और चेहरा छुपा कर चली गई। मेरे पास अब बोलने के लिए अल्फाज नहीं बचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उम्र भर के लिए गूंगा हो गया हूँ। मैं वहाँ से अपने कमरे में आया तो मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो खिड़की खोल कर बाहर आसमान की तरफ झांक रही थी। उसकी सितारों को मात देती हुई आंखें बिल्कुल बुझी हुई लग रही थी। चेहरे पर एक अजीब सा हस्न व मलाल ने डेरा डाल रखा था जो उसके हुस्न को मज़ीद बढ़ा रहा था। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी, बस मुझसे पहचानने में गलती हो गई थी और मैं अपनी गलती पर जी भर कर शर्मिंदा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज ने मेरे ज़बान का साथ नहीं दिया। मैं काफ़ी देर उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हौसला नहीं हुआ और मैं चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। इस तमाम अरसे में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। उसकी ये बेगानगी मेरे दिल को जला रही थी। मोहब्बत तो मुझे रात को उसे पहली नज़र देखते ही हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर की बदआमाली जो शायद मुझे विरासत में मिली थी, उसने मुझे बुरी खसलत में डाल दिया था और मैं उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर गया। एक के बाद एक करके दिन पर लगा कर उड़ते जा रहे थे। अब मैं उससे थोड़ी बहुत बात कर लेता था, लेकिन वो बस हूँ हाँ में जवाब देती थी। उसकी खामोशी और बेगानगी मुझे बहुत तड़पाती थी, लेकिन मैं उससे शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि चुप का ये तोहफ़ा भी उसे मैंने ही इनायत किया था। वो लोगों के सामने आने और मिलने से गुरेज बरतने लगी, यहाँ तक कि वो नौकरों के सामने भी सहमी हुई रहती। रिश्तेदारों की तरफ से हमारे लिए दावतनामे आना शुरू हो गए थे। दावतनामों का सुनकर मुझे बहुत खौफ हुई, क्योंकि एक तो मैं अपनी बीवी को मनाने की तरकीब नहीं कर पा रहा था, उसकी चुप मुझे परेशान करती थी। मैं रात को सो नहीं पाता था। दूसरा, लोगों की दावत में मैं उसे उतरे हुए उदास चेहरे के साथ लेकर नहीं जा सकता था। उसका उदास चेहरा देखकर लोगों को सब कहानी समझ आ जाती और उसकी इज्जत और भी कम हो जाती, क्योंकि लोगों ने एक रकासा की बेटी को तवाइफ ही समझ रखा था। उसकी जितनी तौहीन होती थी हो चुकी थी। उसकी इज्जत नफ्स को अब तक जो चोट पहुंचाई गई थी, अब मैं नहीं चाहता था कि कोई से एक लफ्ज़ भी ऐसा बोले जो उसका दिल दुखाए।
کچھ وہ بھی میرے ساتھ آنے جانے سے گھبراتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اسے منانے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں اس کے لیے ایک تحفہ لے کر گیا اور اسے دیا، جسے پکڑ کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ کھول کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میری بے چینی اور میری بیوی کی خاموشی کو دیکھ کر میرے والد کچھ بات کو سمجھ گئے تھے، لیکن وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ میں یا میری بیوی، ہم دونوں میں سے کوئی ایک، یا ہم دونوں ہی اپنی الجھن ان کے پاس لے کر جائیں اور وہ ہماری رہنمائی کریں۔ خود میں معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ساری بات اپنے والد کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ تو جیسے انتظار میں ہی بیٹھے تھے کہ میں انہیں اپنی پریشانی بتاؤں اور وہ اس کا حل نکالیں۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کو ساری بات بتانا شروع کی، جس پر انہوں نے بہت افسوس اور شرم دلاتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں اپنی شادی کی رات زبان سے گھائل کرنا، اس کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرنا، سب کچھ اپنے والد کو سچ سچ بتا دیا، جس پر میرے والد صاحب بے حد شرمندہ تھے۔ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی اس بچی کے سامنے اپنی نظریں نہیں اٹھا پائیں گے، اسے عزت اور مان دینے کا وعدہ کر کے بیاہ کر اس گھر میں لائے تھے۔ وہ اسے اپنی بیٹی مانتے تھے، اور ان کے بیٹے نے ہی ان کی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ والد صاحب کی باتیں سن کر میں مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی زبان کاٹ دوں یا خود کو ختم کر ڈالوں، جس سے میں نے اپنی بیوی کو اتنی اذیت دی تھی۔ اللہ نے اسے میری تسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ میں نے یہ بات کیسے سوچ لی کہ وہ بدکردار ہو سکتی تھی، جبکہ میں حافظ قرآن تھا۔ کچھ دیر بعد میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اپنی بیوی کو دعوتوں میں لے کر جاؤں اور لوگوں سے ملواؤں، تاکہ میری باتوں سے اس کے دل میں جو احساس کمتری بھر گیا ہے وہ اس سے باہر نکل سکے۔ یہ ایک اچھی ترکیب تھی۔ میں شام کو اسے رشتہ داروں کے ہاں ایک دعوت پر لے گیا۔ وہاں میں نے اس کا بہت خیال رکھا، کھانے کی ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں ڈال کر دی۔ پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن مجھے اس بات کی زیادہ فکر نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن میں اپنی محبت سے اس کے دل کو اپنے لیے صاف کر لوں گا۔ اب میں اکثر اسے دعوتوں پر لے کر جاتا تھا۔ میں ہر دعوت میں اس کا بہت خیال رکھتا۔ آہستہ آہستہ میرے لیے نرم ہونے لگی تھی اور مجھے معاف کرنے کے لیے خود کو تیار بھی کر رہی تھی۔ ایک دعوت پر کسی نے اسے رقاصہ کی بیٹی بولا تو میں اس کے ساتھ الجھ پڑا تھا۔ جو مان اور عزت میں نے اسے دی تھی، ان سب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے کچھ نہ بولی۔ ہم لوگ بنا کھانا کھائے گھر آ گئے۔ وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا اور بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ ہم نے اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے والد ہمیں خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش تھے۔ میری بیوی کے لیے میرے دل میں محبت، عزت اور احترام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ انسان کی ظاہری پہچان ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اب میں ایک بہت کامیاب زندگی جی رہا ہوں اور اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری بیوی باکردار اور پرہیزگار ہے، باعمل مسلمان ہے۔ ہمیں کسی کا ظاہری حالت سے کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اس کے ایمان کے لیول کو چیک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی غلط جگہ پر رہتا ہے یا پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رشتوں، جگہوں اور ذات پات کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ کوئی نیک ہے، گناہ گار ہے، پارس ہے، بدکار ہے، اس سب کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کے باطن سے واقف ہے۔ انسانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک دوسرے پر بد کردار ہونے کا ٹیگ لگائیں یا اپنی ہی ذات کو پارسا سمجھیں۔ باقی سب کو گناہ گار، غلط گمان رکھنا بھی گناہ ہے، اس لیے بہت سارے گمانوں سے بھی بچیں اور ایک دوسرے کو انسان ہونے کا مارجن بھی دیں۔ قرآن کو خوب سمجھ کر اس کے مفہوم کو دل میں اتارا جائے۔ فقط پڑھ لینے یا حافظہ میں محفوظ کر لینے سے قرآن دلوں کے لیے شفا نہیں بنے گا، بلکہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا جائے اور باعمل مسلمان بن کر رہا جائے۔